فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مساجد دعوت توحید کے مراکز ہوتے ہیں، جہاں سے ایمان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ کا پیغام نشر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی رسالت کو ماننے کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ یہ مراکز جتنے زیادہ ہوں اتنے ہی اللہ کے دین کی دعوت پھیلتی ہے، اور یہ عمل بڑا عظیم ہے مساجد کی تعمیر کا۔ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن ان مساجد کی تعمیر میں بھی سادگی کو سامنے رکھنا چاہیے اور سادہ مسجدیں بنانی چاہیے۔ مسجدیں پختہ ہوں، آرام دہ ہوں، ان میں ہر وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے جس سے نمازیوں کی خشوع و خضوع اور آرام کو مد نظر رکھ کر ان کی خیر اور بھلائی کا معاملہ ہو۔ یعنی کسی مسجد میں اے سی لگوانا، اچھے قالین بچھانا، اس میں کوئی حرج نہیں، مسجدوں کو پختہ بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی زیب و زینت کا یہ انداز اپنانا، ایسے نقش و نگار اور ایسے کام جس سے نمازی کی توجہ بجائے نماز کے اس خوبصورتی کی طرف رخ مڑ جائے، اس چیز سے شریعت محمدیہ نے منع کیا ہے۔ ایسی آرائش جس سے نمازیوں کی توجہ اس آرائش کی طرف ہو اور نماز کی طرف توجہ کم ہو، خشوع و خضوع میں فرق ہو، ایسے قالین جو اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان رکوع کی حالت میں اس کی نظر جب قالین پہ پڑتی ہے وہ اس کے پھول بوٹوں کی خوبصورتی میں گم ہو جائے، اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، جو ابو داؤد میں 449 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مساجد میں باہم فخر نہ کرنے لگ جائیں۔ مسجدیں بنائیں گے، اس کے مقابلے پہ دوسرا جب بنائے گا تو اس میں اس سے زیادہ آرائش کرے گا اور فخر کرے گا کہ میری مسجد تمہاری مسجد سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک تو نمازیوں کے آرام کی چیزیں اس میں مہیا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے نقش و نگار میں، اس کے پھول بوٹوں میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی زینت میں ایسا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے پہ فخر کیا جائے۔ مسجد بنانا بڑا عظیم عمل ہے، لیکن اگر یہ مسجد خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں میں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے ہو تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں برباد ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مساجد کو زیادہ پختہ تعمیر کروں۔ ابن عباس نے فرمایا، تم مساجد کو ضرور مزین کرو گے، ضرور اس کو زینت دو گے، مزین کرو گے۔ کس طرح؟ کما زخرفت الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے عبادت خانے مزین کیے۔ مساجد کو اس انداز پہ بنانا کہ اہل ایمان کے آرام کا خیال رکھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی زیب و زینت میں ایسا مبالغہ کیا جائے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس محراب کے اندر شیشے کا اتنا کام ہوا ہوتا ہے، یا سونے چاندی کی تاروں کا کام دروازوں پہ ہوا ہوتا ہے،
کہ انسان اسی کے اندر مگن ہو جاتا ہے، نماز پڑھانے والا اپنی توجہ بجائے نماز کی طرف رکھنے کے اس خوبصورتی میں، اس زینت میں، اس نقش و نگار میں گم ہو جاتا ہے، تو یہ چیز شریعت محمدیہ میں باعث اجر اور باعث فخر نہیں، بلکہ اس عمل سے روک دیا گیا اور اس کی نسبت کی گئی کہ یہ عمل یہود و نصارہ کا تھا، تم یہود و نصارہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ عمل نہ کرنا، بلکہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا، کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔